بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے ظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی، اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان یا وعدہ نجات میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، اس کا عمل درست نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے عاجزی کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میرے عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہیں۔ یہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بنا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود جب اس نے دین کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت اور ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا تو آپ علیہ السلام سے قرابت داری اس کے کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت والا سے فرما دیا گیا یا قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو مقرب بندوں سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی، ہاں مسلمان کو کام دے گی اگرچہ گنہگار ہو۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر موصل یا شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عراق کے ایک علاقے جزیرے کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑی پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا سوق و سمانین نام رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مسل گنبد و منارہ باقی رہ گئی تھی جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور عمارت نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کی، اے نوح، اے انبیاء میں سب سے بڑے، اے لمبی عمر والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ ارشاد فرمایا، میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا جس کے 2 دروازے تھے، اور وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں۔ محترم ناظرین کرام، تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اپنی نمازوں کو ان کے وقت پر پابندی سے ادا کریں۔ اللہ حافظ۔